میرا نام حافظ عبدالغفار ہے۔ میرے والد مرحوم کا نام حاجی ہدایت اللہ تھا۔ آپ اکٹھے ہو کر سویڈن کا بالکل بائیکاٹ کرتے۔ میری آج کی منزل بمبا والا تھی۔ ہیڈ بمبا والا جانے کے لیے مجھے لفٹ مل ہی گئی۔ میرے چند دوست وہاں نہانے کی غرض سے جا رہے تھے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر مبین صاحب تھے جو گاڑی کو یوں چلا رہے تھے جیسے ان کے نیچے ویگنار کار نہیں بلکہ لڑاکا طیارہ F-16 ہے۔ ٹسکا سے جو ہی ہم نے ہیڈ بمبا والا جانے کے لیے ٹرن لیا تو توقع کے عین مطابق ٹوٹی پھوٹی سڑک نے ہمارا استقبال کیا۔ جگہ جگہ گہرے کھڈے تھے اور سڑک ایسے ٹوٹی ہوئی تھی جیسے آج کل پاکستان کے حالات دیکھ کر پاکستانیوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مبین صاحب ہر کھڈے میں سے گاڑی گزار کر وقفے وقفے سے ہمیں شدید جھٹکے دیے چلے جا رہے تھے۔ مبین صاحب کا اپنا وزن ویگنار گاڑی سے بھی زیادہ ہے، اس لیے وہ خود ہر جھٹکے سے مکمل محفوظ تھے۔ یونان سے آئے ہوئے مبین صاحب کے مہمان خصوصی جمالی صاحب ہر جھٹکا کھانے کے بعد ایک سرد آہ بھرتے اور یونان کی صاف ستھری و کشادہ سڑکوں کے تصور میں کھو جاتے، مگر دوسرے ہی لمحے مبین صاحب اپنے مہمان خصوصی کو کھڈے میں جھٹکا دے کر اس حسین تصور سے باہر لے آتے۔ چند ہی منٹوں بعد ہم نہر کنارے واقع اس تالاب پر پہنچ گئے جہاں دوستوں نے نہانے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ خوش قسمتی سے آج تالاب بند تھا اور یوں ہم ڈوبنے سے بچ گئے۔ ناظرین، عام دنوں میں اس تالاب پر کافی زیادہ رش ہوتا ہے اور نوجوانوں کی بھاری تعداد یہاں نہانے کی غرض سے آتی ہے۔ بمبا والا تحصیل ڈسکا سے وزیر آباد روڈ پر نہر کے کنارے پر واقع ایک گاؤں ہے جس کا رقبہ 500 ایکڑ کے قریب بیان کیا جاتا ہے، جبکہ بمبا والا کی کل آبادی تقریباً 16,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ ہیڈ بمبا والا کو ایک سیاحتی مقام کی سی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں پر دور دراز سے لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ یوں تو بمبا والا میں کئی برادریاں رہتی ہیں، مگر راجپوت اور آوان برادری کی یہاں پر اکثریت ہے۔ اس گاؤں میں مسیحی برادری کے بھی 20-25 گھر اور ایک چرچ موجود ہے۔ یہ چرچ پاکستان کے قیام کے بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ قیصر انصاری صاحب اور ان کے بڑے بھائی اعجاز صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے گاؤں کی کوریج میں میری بھرپور رہنمائی فرمائی اور میری ملاقات گاؤں کی معزز اور علمی شخصیات سے کروائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ عبدالغفار ہے۔ میرے والد مرحوم کا نام حاجی ہدایت اللہ تھا جو کہ اس دنیا سے آ چکے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میری 2 بہنیں تھیں جو مجھ سے دونوں بڑی تھی اور ایک میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا۔ ہمارے لیے یہ بہت فخر کی اور اعزاز کی بات ہے کہ ہم 4 بہن بھائی اللہ کے قرآن کے حافظ تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ہمارے والد محترم ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے اور بذات خود میرے والد مرحوم بھی قرآن پاک کے مکمل حافظ تھے۔ انہوں نے ہماری تربیت دینی لحاظ سے انتہائی بہترین طریقے سے کی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ والدین کی دعا ہے۔ اسی وجہ سے آج الحمدللہ اللہ نے مجھے صرف بمبا والا نہیں، ڈسکا نہیں، بلکہ پورے پاکستان میں دینی میرا ایک حلقہ ہے، میرا ایک نام ہے، میری ایک پہچان ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، خصوصاً یہ ہماری ڈویژن گجرانوالہ، لاہور ہے، قصور ہے، فیصل آباد ہے، ایون کہ میں سندھ میں پڑھتا رہا ہوں، سندھ تک بھی میرا پورا تعارف ہے۔ علماء کرام کی جو بہت بڑی جید علماء کرام جن کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، بہت لمبی فہرست ہے،
ان میں الحمدللہ وہ جیسے فقیر کا بھی نام شامل ہے۔ جٹ بدیچا برادری سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمارے اس گاؤں میں الحمدللہ میری کافی برادری ہے الحمدللہ، اور ہماری برادری میں بھی بچیاں بھی اور بچے بھی۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے 5 بیٹے 3 بیٹیاں عطا کی ہیں، اور میری وہ جو بڑی بیٹی ہے وہ قرآن کی حافظہ ہے، عالم فاضلہ ہے، پورے دین پہ اس کو عبور ہے۔ اسی طرح میرا ایک بیٹا ہے حافظ حبیب الرحمان، وہ بھی قرآن کا حافظ ہے۔ میرے بائیں میرا بیٹا عطاء الرحمان بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ انیس الرحمان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مکمل دونوں بیٹے جامعہ امام بخاری سیالکوٹ معطرہ سے درس نظامی کے فارغ ہیں، وفاق المدارہ سے انہوں نے کیا ہوا ہے، اور بیٹے انیس نے عربی فاضل بھی ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور میرا بڑا بیٹا میری نئی جانب ہے حاجی نام الرحمان، یہ سعودیہ میں ہوتا ہے، اور میرا سب سے چھوٹا جو بیٹا ہے وہ پیٹرولنگ پولیس میں بھرتی ہے، جس کا نام محمد عزیر ہے۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ شروع سے وابستہ ہوں۔ میں مقامی طور پہ پہلے اپنی اہل حدیث یوتھ فورس کا مقامی صدر تھا، پھر اس کے بعد میں تحصیل ڈسکا کا 3 دفعہ اہل حدیث یوتھ فورس کا صدر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر مجھے جب ضلع ناروبلا بھی نہیں بنا ہوا تھا، اس وقت میں اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سیالکوٹ کا صدر بنا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں پنجاب میں بھی اپنی دینی فرائض انجام دے رہا تھا۔ اور پھر ہماری جو اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان ہے، اس کا میں 12 سال سینئر نیب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان رہا ہوں۔ اب موجودہ جو میری ذمہ داری ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کا میں نائب امیر ہوں، اور ہماری جو امن کمیٹی ہے تحصیل ڈسکا کی، اس کا میں چیئرمین بھی ہوں۔ ضلع کی ہماری یہ کور کمیٹی ہے وہ 8 آدمی مشتمل ہے، اس میں 2 اہل حدیث ہیں، 2 دیوبندی ہیں، 2 اہل سنت والجماعت ہیں، اور 2 شیعہ ہیں۔ ان میں سے ہم میں 2 آدمی ہیں، ایک میں حافظ عبدالغفار، اور میرے ساتھ مفتی کفایت اللہ شاکر۔ ضلع کی کور کمیٹی ہے، جو دینی معاملات کسی جگہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو ہم وہ انشاءاللہ کور کمیٹی مل کر حل کرتی ہے، اور ڈویژن امن کمیٹی کا میں الحمدللہ اب ممبر ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عزیز الرحمان ہے، میں جامعہ مسجد اقصی بمہ والا کا اہل سنت کا خطیب ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت حافظ عبدالغفار صاحب بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں ایک ہم آہنگی کی فضا ہے، یہاں مسالک میں ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مذہبی تقریبات کا مذہبی شاعر کا ہم احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں کی مذہبی فضا بہت ہی اچھی ہے۔ ہیڈ بمبا والا کو بیدیاں کینال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آبی گزرگاہ تحصیل ڈسکا سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ نہر کنگن پور کے قریب دریائے ستلج پر ختم ہوتی ہے۔ یہ نہر لاہور نہر کا منبع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نہر کو ایک دفاعی رکاوٹ کی نیت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس نہر کی چوڑائی 148 فٹ اور گہرائی 16 فٹ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ہیڈ بمبا والا کی نہر تحصیل ڈسکا کی وہ نہر ہے جو سیالکوٹ کے قریب دریائے چناب پر مرالہ ہیڈ ورک سے دریائے راوی تک بہتی ہے۔ جیسے ایم آر لنک دفاعی نقطہ نظر سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے، ایسے ہی بی آر بی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ سٹرکچر 1906 میں قائم کیا گیا تھا۔ بی آر بی کے 6 گیٹ پرانے ہیں، اور 1972 میں پانی کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے مزید 10 گیٹ تعمیر کیے گئے۔ یہاں پر قیمتی کیمرے بھی نصب ہیں جو ڈائریکٹ سیکریٹری ایریگیشن کو پانی کا لیول بتاتے ہیں۔ پانی کو چھوڑنے اور کنٹرول کرنے کا ایک باقاعدہ منظم نظام موجود ہے۔ نوکھر برانچ کا 723 کیوسک پانی ہوتا ہے۔ یہ نوکھر حافظ آباد تک جاتی ہے، احمد نگر اور علی پور وغیرہ کو سیراب کرتی ہے۔ نندی پور نہر گجرانوالہ کو سیراب کرتے ہوئے شیخو پورہ تک بہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام انیس الرحمان ہے، اور میرے والد محترم جو میری دائی جانب بیٹھے ہوئے ہیں حافظ عبدالغفار صاحب ان کا نام ہے، اور میں یہاں پر مرکزی جامعہ مسجد رحمانیہ اہل حدیث المعروف مینار والی میں امام، خطیب اور مدرس کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں۔
اور والد صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مینار والی مسجد ہے، ان کے لیے ان کی خدمات 30 سالہ خدمات ہیں۔ پہلی دفعہ 1986 میں انہوں نے اس مسجد کو شہید کیا اور دوبارہ اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور ماشاءاللہ دن رات محنت کی، اتنی خوبصورت مسجد کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اور یہ جو آپ مینار، بڑا مینار دیکھ رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے اپنے دست مبارک سے خود ماشاءاللہ اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ اور سماجی حلقوں میں، مذہبی حلقوں میں اور فلاحی کاموں میں الحمدللہ ایک بہت بڑا نام ہے ان کا۔ اور اس کے بعد جو آپ کو میں بتاؤں، ایک بہت بڑا منصوبہ یہاں پر جنازہ گاہ کے حوالے سے ہے، جس کی یہاں پر بیٹھ کر ایک دن صرف ہم نے مشاورت کی تھی، صرف واش روم کی حد تک ہم نے اس کو شروع کرنا چاہا، تو والد صاحب نے اللہ توکل یہ کام شروع کیا۔ ان کے ساتھ رانا جمشید انور صاحب وہ بھی شامل ہو گئے، اور اس طرح ہم نے قلیل مدت میں تقریباً 1.25 کروڑ روپیہ جو ہے ہم نے اکٹھا کیا اپنی مدد آپ کے تحت۔ اس میں کوئی بھی حکومتی فنڈ یا کسی قسم کا ہمیں کوئی فنڈ نہیں، ڈونیشن نہیں ملی۔ ہم نے الحمدللہ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ جنازہ گاہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر اس کا 16 صفوں کا حال ہے، بہترین، نیچے پتھر لگا ہوا ہے اور لینٹر ڈالا ہوا ہے، اوپر یہاں پنکھے لگے ہوئے ہیں، برآمدہ ہے، واش روم بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ قبرستان جو بڑا قبرستان ہے، اس میں ایک بہت بڑا، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں چھپڑ تھا، جوہر تھا، جس کو ہم نے بھرا۔ تقریباً 2800 ٹرالی یہاں پر مٹی کی ڈالی گئی، اور یہاں پر نقشہ ہی چینج ہو کے رہ گیا۔ اور یہ جو 4 دیواری کے ساتھ ساتھ بائی پاس ہے تقریباً قبرستان کے اردا گرد، یہاں پر سواری کار وغیرہ یا گاڑی پر جانا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہاں پر پیدل جانا بھی مشکل تھا، ٹریکٹر ٹرالی بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کام بھی ہم نے پایا تکمیل تک پہنچایا، اور بہت بڑا ہاتھ ہے یہاں پر۔ میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں میرے والد محترم حافظ عبدالغفار صاحب، اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، اور جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو یہی لوگ کہتے تھے کہ اتنا بڑا منصوبہ جناب پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ اور آپ کو مزیداری کی بات بتاتا چلوں، جب یہ منصوبہ اپنی پیک پر تھا تو کرونا آ گیا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کام میں ایک چھٹی بھی نہیں ہوئی، اور کسی کا ہم نے 1 روپیہ بھی مزدوری کی مد میں نہیں رکھا، کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں پر آپ اس طرح ہمارے ساتھ رعایت برتیں، یہ جناب فلاحی کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، جس طرح کسی نے کہا الحمدللہ ہم نے وہ پورا کیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جنازہ گاہ اور جو قبرستان کی 4 دیواری ہے وہ بھی ہم نے مکمل کی، جو تقریباً 2 سے 2500 فٹ بنتی ہے، وہ بھی ہم نے مکمل کی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسا منصوبہ تھا جو تا دیر یاد رکھا جائے گا، اور میری دعا ہے جنہوں نے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ پاک ان کو اجر کثیر سے نوازے اور دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے نوازے۔ اور سب سے پہلا قطرہ جو یہاں پر ثابت ہوئے میرے والد محترم حافظ عبدالغفار صاحب، ان کے ساتھ رانا جمشید انور صاحب چیئرمین، سابقہ چیئرمین، اللہ پاک ان کو بھی اجر عظیم سے نوازے، اور ان کی نیکی جو ہے وہ تا قیامت اسی طرح آباد شاداب رہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی نوید عباس کا مشکور ہوں، اچانک یہ ہماری حویلی میں تشریف لائے اور پروگرام کے لیے ہمیں کہا، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام دنیا کے مسلمان ممالک جن کی تعداد 56 یا 58 ہے، ان کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کوئی بھی ہے، میری ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے، مطالبہ عرض ہے کہ آپ اکٹھے ہو کر سویڈن کا بالکل بائیکاٹ کرتے، اور انشاءاللہ ہم عظمت قرآن کے لیے، حرمت قرآن کے لیے، حرمت رسول کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہماری اولادیں بھی حاضر ہیں، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن کائنات کے امام کی عظمت میں آنچ نہیں آنے دیں گے، اور قرآن کی حرمت جو ہے اس کو انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے برقرار رکھیں گے، اور یہ قرآن قیامت تک رہے گا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ میری آخر میں
اہل اسلام پاکستان تمام پاکستانیوں سے، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، میرا یہ پیغام ہے اور میری یہ بات بڑے دھیان سے غور سے سنیں، اتفاق اور اتحاد پیدا کر لیں تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے، ہماری کامرانی ہے۔ آخر میں پھر بھائی نوید عباس کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے گاؤں بما والا جو ایک تاریخی گاؤں ہے، بہت بڑا تاریخی گاؤں ہے، اللہ کے فضل کو اس کی بہت لمبی تاریخ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ تشریف لائے تو ساری تفصیلیں بتا دیا گی۔ میرے بیٹے انیس الرحمان نے جنازے گاہ سے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے اہم کردار جو ہے میرے بھائی رانا جمشید انور جو ہمارے سابقہ یونین کونسل کے چیئرمین ہیں، ہمارے رفقا جتنے بھی ہیں، ہم جس کے پاس گئے کسی نے انکار نہیں کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ جنازے کا بن چکی ہے، یہ زندہ مثال ہے۔ ہم سماجی کاموں میں رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور اگر کوئی غریب بچی ایسی ہو جو اس کا والدین اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، جتنا بھی ہو سکتا ہے میں خفیہ طور پہ انشاءاللہ ان کی مدد بھی کرتا ہوں، اور جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی میں انشاءاللہ یہ مدد کرتا رہوں گا۔ اللہ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔